دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ کی جائے۔ اگر آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کیوں کہ قرآن کریم خود مطالبہ کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تو اس لیے کہا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کو ایسا پڑھا جائے، اقرأوا القرآن کما انزل، قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ وہ نازل کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کے ساتھ جتنا تعلق رکھتا تھا، حضور کی نگاہ میں وہ اتنا زیادہ بلند ہوا کرتا تھا۔ جو سب سے زیادہ قرآن کریم کا حافظ ہوتا، حضور اسی کو امیر بنا دیتے تھے۔ اب جب حضور نے پوچھا کہ کس نے کتنا یاد کیا ہے تو حضرت عثمان ابن ابی العاص الثقفی نے کہا کہ مجھے فلاں 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 صورتیں یاد ہے، تو سب سے زیادہ ان کو یاد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو امیر بنایا، اور وہی عثمان ابن ابی العاص الثقفی ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام پہنچانے والے صحابی۔ اسی لیے ہمارے متاخرین علماء نے لکھا ہے کہ اس امت نے قرآن سے غفلت برتی ہے، کہا کم از کم 40 دن میں ایک قرآن کا ختم کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر 40 دن میں بھی مسلمان قرآن کریم کو تلاوت کے ساتھ پورا نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان گنہگار ہوگا۔ امت میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے اور ان کو فکر بھی نہیں ہے، لہذا ہمیں ان کے اوپر محنت اور کوشش کرنی چاہیے اور قرآن کریم کی طرف راغب کرنا چاہیے۔